آج ہم جو پڑھیں گے کھانا کھانے کھانا کھانے میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو جو بھی چیزیں میں آپ کو بتانے والی ہوں اس میں ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں. گٹوں کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پہ ہماری ہتھیلی ختم ہوتی ہے، کلائی. صرف ایک ہاتھ یا صرف انگلیاں نہ دھوئیں، اس سے سنت ادا نہیں ہوگی، لیکن اس کا دھیان رہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پہنچنا نہیں چاہیے. اچھا، یہاں میں ذرا دیر ٹھہر جاتی ہوں. میں نے پاکستان میں یہ بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ لوگ ہاتھ دھونے کے بعد پوچھتے نہیں ہیں، لیکن ہاتھوں کو ڈرائی اپ، یعنی پانی جو ہاتھوں میں لگا ہوتا ہے نل کے نیچے جو ہم دھوتے ہیں، تو اس کو سنک میں ہی وہ کر دینا چاہیے نا، سکھا دینا چاہیے، رائٹ؟ یعنی تھوڑی وہ جو ٹپکے گر رہے ہوتے ہیں ان کو سنک میں ہی گرا دینا چاہیے. مگر میں نے بہت آدمیوں کو خاص طور پہ دیکھا ہے، عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب سنک میں ہاتھ دھوتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے تو پانی ٹپکاتے ہوئے لیتے ہوئے ساتھ آتے ہیں، جس سے زمین پہ بھی ٹپک رہا ہے اور ایک گندگی ایک کراہت فیل ہوتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن صرف انگلیاں نہیں دھونی چاہیے، اس سے سنت ادا نہیں ہوگی. دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک، گٹوں کا مطلب ہے جہاں سے کلائی شروع ہوتی، جہاں تیل ہی ختم ہوتی، دھونا چاہیے، اور ہاتھ دھو کر پوچھنا نہیں چاہیے. کھانے کے بعد، یہ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے، اب ہے کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر تولیہ یا رومال سے پوچھ لینا چاہیے کھانے کے بعد، تاکہ کھانے کی جو خوشبو ہے یا اس کا اثر ہے وہ ہاتھوں میں باقی نہ رہے. اور یہ حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا چاہیے اور بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یاد آ جائے. اب بلند آواز سے کیوں پڑھنی چاہیے؟ تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے. تب بسم اللہ پڑھ لیں. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو جب یاد آ جائے تو اس وقت کہیں بسم اللہ ہے اول، بسم اللہ آخر. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے. روٹی کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنا چاہیے اور ہاتھ کو روٹی سے نہیں پوچھنا چاہیے. کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے. مشکوات شریف کی حدیث ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے اور یہ انہوں نے بتایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کیا یا کہا یا ان کے سامنے ہوا اور وہ خاموش رہے. اچھا، تو یہاں پر ایک چیز آپ کو شاید سن کے حیران ہو کہ کون ہوگا جو روٹی سے ہاتھ پہنچے. لیکن اگر آپ گاؤں وغیرہ کے لوگوں کو دیکھیں تو ظاہر ہے ان کے پاس نیپکنز اور ٹیشو پیپر. ہم تو اپنے طریقے سے سیکھ رہے ہیں نا کہ بھائی ہمارے گرد تو تولیہ بھی ہوتا ہے، نیپکنز بھی ہوتے ہیں، اور ڈسپوزیبل نیپکن بھی ہوتے ہیں، کپڑے کے بھی ہوتے ہیں. لیکن روٹی سے ہاتھ نہیں پوچھنا چاہیے. اور الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے. یہ مشکوات شریف کی حدیث ہے. کھانا یا پینا دونوں چیزیں الٹے ہاتھ سے کرنا شیطان کا کام ہے. اچھا، کھانے کی ابتدا نمک سے کریں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. نمک سے کریں. دیکھیں ٹیبل پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ اگر ہم نمک دانی رکھے ہیں تو ہم کھانا شروع کرتے وقت کھانے کو نمک سے شروع کر سکتے ہیں. یہ سنت طریقہ ہے. تو اور نمک پر ہی ختم کریں. اس میں بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے. کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں: الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین. یعنی کھانے کے بعد یہ تو ہو گیا کھانے کے بعد کی دعا. کس کی آواز آ رہی ہے؟ اوکے.
جو زوم یوزر ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، روزی ہے یا نسرین گی والا ہے، میں اس کو 2 دفعہ میں نے میوٹ کیا ہے، مگر وہ ان میوٹ کر دیتی ہیں، شاید انہوں نے کان پہ فون رکھا ہوا ہے یا کوئی اور ہے، اور پھر وہاں سے برتنوں کی آواز آتی ہے۔ تو جس کا نام زوم یوزر لکھا ہوا آ رہا ہے، یا تو روزی ہے یا کوئی اور ہے، جو بھی ہے اس کو پتہ چل گیا میں کیا کہہ رہی ہوں، رائٹ؟ اچھا، وہ نکل بھی گئی گھبراہٹ کے مارے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جناب، تو یہ ہو گئی کھانے کی بات، ٹھیک ہے؟ انگلیوں کو کھانا کھانے کے بعد چاٹ لینا چاہیے، اور برتن کو بھی انگلیوں سے پوچھ کر چاٹ لینا چاہیے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کریں اور نمک پر ہی ختم کریں، اس میں بہت سی بیماریوں سے شفا ہے۔ کتنی بڑی ٹپ ہے، دیکھیں، لکھ لیجئے اپنے پاس ہینڈ رائٹنگ میں۔ کھانا نمک سے شروع کریں، نمک پہ ختم کریں، بیماریوں سے شفا ہے۔ اچھا، اور کھانا کھاتے کھاتے اگر اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو بے شک کریں، لیکن کوشش کریں کہ فالتو اور بیکار باتیں نہ کریں کھانا کھاتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ سنت کے خلاف ہے چلتے پھرتے کھانا، کھانا پینا جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کو ہر بات اور ہر کام میں اسلامی طریقوں کی پابندی اور سنت کی تابع داری کرنی چاہیے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کیوں کرنی چاہیے؟ اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، چاہے ہمیں اس کا فائدہ پتا ہو یا نہیں پتا ہو، لیکن یہ کس بات کی علامت ہے انسان کے لیے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی جواب دے مجھے کہ یہ کس بات کی علامت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کریں، اس کے خلاف کام نہ کریں، یا کرنا اگر ہمیں پڑے تو ہمیں پتا ہو کہ ہم یہ خلاف کر رہے ہیں کام، اس سے یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی علامت ہے۔ جب آپ کسی سے کلوزنس چاہتے ہیں تو آپ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور ہر معاملے کو ڈیل کرنے میں ان سے کلوزنس ہو۔ اور فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو اتنا بڑا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک چیز، ایک ایک عمل فائدہ ہی فائدے کا خزانہ ہے۔ صرف فائدہ نہیں ہے، فائدے کا خزانہ ہے جو ہمیں ملے گا ادا کرنے سے۔ ہم ثواب تو ہوگا ہی ہوگا، سنت ادا کرنے کا ثواب تو ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو فائدے ہماری زندگی پر، ہماری پرسنالٹی پر، ہمارے کیریکٹر پر، ہماری عادتوں میں جو ہوں گے، آ جائیں گے، وہ تو خزانہ ہی خزانہ ہے، اس کی تو کوئی ہمیں ابھی معلوم نہیں، لیکن جب ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا تو ہم خود حیران ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیماریوں سے شفا کی بات ہو گئی اور دعا بتا دی میں نے۔ اچھا، ہاتھ، اچھا میں نے کہا چلتے پھرتے کچھ کھانا پینا سنت طریقے کے خلاف ہے۔ چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا پینا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے، اور چمچہ وغیرہ سونے چاندی کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یعنی سونے چاندی کے برتن استعمال نہ کیے جائے، یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب کھانے پینے کی جو ہے وہ آداب، کھانے پینے کے جو آداب ہیں، وہ آداب کو انگلش میں آپ کہیں گے مینرز، ایٹیکیٹس۔ کسی کے یہاں دعوت میں جائیں تو کھانے کے لیے بہت بے صبری کا اظہار نہ کریں، ایسا کرنے سے لوگوں کی نظر میں انسان ہلکا ہو جاتا ہے،
کھانا سامنے آئے تو اطمینان کے ساتھ کھا لیں، بہت جلدی جلدی مت کھائیں کہ دوسروں کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ یہ میں آداب، اب میں آپ کو یہ آداب بتا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ کبھی آپ نے کسی کھانے کو میں سے عیب نہیں نکالا تھا، بلکہ دسترخوان پر کھانا آپ کو مرغوب ہوتا، یعنی بہت ہی پسند ہوتا تو آپ اس کو تناول فرماتے، آپ اس کو کھاتے، اور جو ناپسند ہوتا اس کو نہ کھاتے۔ بعض مردوں اور عورتوں کی عادت ہے کہ دعوت سے گھر آ کر جو جہاں سے بھی آئے ہوتے ہیں وہاں پہ طرح طرح کے تانے مارا کرتے ہیں، کبھی کھانوں میں عیب نکالتے ہیں، کبھی ہوسٹ جس نے دعوت دی ہوتی ہے اس کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو عادت ہے یہ مسلمانوں میں، مردوں اور عورتوں میں ایک عادت بن گئی ہے۔ ان بری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت طریقہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کھانے میں سے عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ بہت شوق سے کھا لیتے تھے، بہت پسند کا اظہار کر کے کھا لیتے تھے، اور اگر پسند نہیں ہوتا تھا تو آپ چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہاں پر لکھا ہے کہ بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے اور کھانے میں پھونکے نہیں مارنی چاہیے۔ یہ حنفی فقہ کہتا ہے کہ کھانے میں پھونک مار مار کر اس کو ٹھنڈا نہیں کرو، یہ حنفی فقہ ہے، یعنی یہ ایک ون اسکول آف تھاٹ ہے۔ دوسرے فقہ مطلب اس کو اگری کریں یا نہ کریں، میں نے آپ کو ایک بتا دیا۔ اس وجہ سے جو ہم اکثر سنتے ہیں، ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو اکثر ایسا ہوتا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ جب کھانا بہت گرم ہوتا تھا، خاص طور پہ چائے، تو اس کو کپ سوسر ہوتا تھا، وہ پلیٹ میں ڈال کے چائے اور پھر اس میں پھونک مار مار کے ٹھنڈا کیا جاتا تھا، تو حنفی فقہ میں اس کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ اچھا، جو کچھ بھی ہم پیئیں بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے پیئیں، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے۔ 3 سانس میں پینا چاہیے اور ہر مرتبہ برتن سے منہ ہٹا کر سانس لینا چاہیے۔ پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ 1 گھونٹ پیئیں، تیسری سانس میں جتنا چاہے پی لیں۔ اچھا، 3 سانس کا مطلب کیا ہے کہ پہلا گھونٹ لیں، ٹھہر دیں، جس گلاس سے یا بوٹل سے یا جس سے بھی پی رہے ہیں اس کو منہ سے ہٹا دیں، پھر دوسرا گھونٹ لیں اور پھر ہٹا دیں، اور پھر تیسری سانس جب لیں تو اس میں پھر جتنا بھی پینا ہے وہ پی لیں، لیکن فرسٹ تو یہ سنت طریقہ ہے، حدیث شریف سے یہ ثابت ہے۔ اچھا، پانی کو نا سپ سپ کر کے پینا چاہیے، ہلکا ہلکا سپ لے کے پینا چاہیے۔ جب پانی پی چکے ہیں تو الحمدللہ کہنا چاہیے، پانی کے بعد گلاس یا کٹورے میں بچا ہوا پانی پھینکنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اسراف ہے۔ اگر وہ پینے کا پانی صاف ہے تو اس کو رہنے دیں، ڈھک دیں، کچھ بھی کریں، اور اس کو جب پھر دوبارہ آپ کو پیاس لگے یا پینا ہو تو پی لیں۔ اچھا، وضو کا بچا ہوا پانی ہو یا زمزم واٹر ہو، زمزم کا پانی ہو، تو اس کو کھڑے ہو کے پیا جا سکتا ہے۔ اس کے سوا ہر پینے کی چیز کو بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اب دیکھیں، کھڑے رہ کے پیا جا سکتا ہے، لیکن پوری زندگی سے ہمیں یہ نالج ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے رہ کے پینا چاہیے، نہیں، پیا جا سکتا ہے، مطلب ویسے ہر چیز پینے کی جو ہے وہ بیٹھ کر ہی پینی ہے، لیکن اگر آپ زمزم کا پانی کھڑے رہ کے پیئیں تو پیا جا سکتا ہے، اور وضو کا پانی اگر آپ پینا چاہیں تو اس کو بھی کھڑے رہ کے پیا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہرگز تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر کچھ نہ پیے، اگر بھول کر کھڑے کھڑے پانی پی لے تو اس کو چاہیے کہ قے کر دے، یہ مشکوات شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، سونے، اب سونے کے بارے میں، کھانا اور پینا ہو گیا۔
مستحب طریقہ یہ ہے کہ باوضو سوئیں اور بسم اللہ پڑھ کر کچھ دیر داہنی کروٹ پر سوئیں۔ اللہم بسم کا اموت و احیا پڑھ کر دائنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئیں، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر سوئیں۔ پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ پیٹ کے بل اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر چت لیٹنا منع ہے۔ اچھا، ایسی چھت پر یا ایسی جگہ پر نہیں سونا چاہیے جہاں پہ کچھ گرنے سے کوئی چیز آپ کے اوپر گر سکے، یا ایسی جگہ پر نہیں سونا چاہیے جہاں پر آپ کے کوئی ایڈلٹ لڑکا یا لڑکی یا کوئی گزرے، تو وہ بھی جو ہے وہ منع ہے، بیکاز آف پردہ، اور اس لیے کہ انسان گہری نیند میں ہوتا ہے تو کس حال میں سویا ہے، کیسے کپڑے ہوئے ہوئے، چادر اوڑھی ہے نہیں اوڑھی، تو دیٹس وائی۔ اور یہ حدیث ہے ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں ہے۔ اچھا، ایک بستر پر جب ایڈلٹ ہو جائیں لڑکے یا لڑکیاں، خاص طور پہ لڑکے، تو ایک بستر پہ دونوں ساتھ نہ سوئیں، بیچ میں تھوڑا فاصلہ رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب رات کی ابتدائی تاریکی آ جائے تو بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو، اس وقت شیاطین ادھر ادھر نکل پڑتے ہیں، پھر جب ایک گھڑی رات کی چلی جائے تو بچوں کو چھوڑ دو اور بسم اللہ پڑھ کر دروازوں کو بند کر لو، اور بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کے منہ باندھ دو، برتنوں کو ڈھانک دو، اور سوتے وقت چراغوں کو بجھا دو۔ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ مت چھوڑا کرو، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ رات میں جب کتوں کے بھونکنے اور گدھوں کے بولنے کی آوازیں سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اگر رات میں کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے تو بائیں طرف 3 بار تھوکنا چاہیے اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ بدل کر سو جانا چاہیے، اور کسی سے بھی اس خواب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس خواب سے ایسے کسی خواب سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی بتائیں نہیں خواب۔ اپنی طرف سے جھوٹا خواب گھڑ کر لوگوں سے بیان کرنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ترمذی شریف میں۔ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا سنت ہے۔ سنت طریقہ سن لیجئے، سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا سنت ہے۔ جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اور بستر سے اٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، تو کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں اور سونے کی سنتیں۔ اب ہے لباس کا پہننا۔ اتنا لباس پہننا ضروری ہے کہ جس سے سطر عورت چھپ جائے، سطر عورت ہو جائے۔ مطلب عورت کا مطلب کیا؟ عورت کا مطلب ہے چھپانا، تو یعنی سطر چھپ جائے۔ عورتیں بہت باریک اور اتنا چست لباس ہرگز نہ پہنے جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں۔ عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے، عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہو، یعنی اتنا چست لباس ہو یا پھر اتنا باریک ہو۔ مرد جو ہے وہ پاجامہ اور تہبند اتنا باریک اور ہلکے کپڑے نہ پہنے جس سے بدن کی رنگت نظر آئے اور سطر پوشی نہ ہو۔ مردوں کو بھی ایسا تہبند اور پاجامہ پہننا جائز نہیں۔ اچھا، اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ورڈ سطر جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا جسم۔ سطر یعنی جسم، اور عورت کا مطلب ہے چھپانا، یعنی وہ عورت ورڈ جو ہے وہ چھپانا ہے، اس کا میننگ ہے، مگر ہم اردو میں تو عورت فیمیل کو بولتے ہیں۔ تو عورتوں کے لیے کیا سطر ہونا چاہیے، یعنی کتنا چھپانا ہے، اور مردوں کے لیے کتنا چھپانا ہے؟
انسان کو یہ بات پتا ہونی چاہیے. عورتوں کے لیے جو ہے وہ چہرہ اور ہاتھ یعنی ہتھیلیاں، 10 انگلیاں اور ہتھیلیاں دونوں ہاتھوں کی، اور پاؤں، یہ اتنا حصہ اگر وہ نہ چھپائے تو اٹس اوکے، لیکن باقی سب چھپانا چاہیے. اب چھپانے کے لیے آپ برقع پہن لیں یا موٹے کپڑے کے، یعنی ایسا کپڑا پہنے جس سے جسم اندر سے نظر نہیں آتا، یعنی باریک لباس نہیں ہے، اور اتنا چست نہ ہو کہ جس سے آپ کے باڈی پارٹس جو ہے وہ نمایاں ہوگا. دیکھا ہے آپ نے اکثر بہت ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں عورتیں، شلوار قمیض بھی پہنتی ہیں تو ٹائٹ، برقع پہنتی ہیں تو بھی ٹائٹ. تو چاہے وہ برقع ہو، چاہے وہ شلوار قمیض ہو، چاہے وہ پینٹ شرٹ ہو، چاہے وہ عربی لباس ہو، چاہے وہ انگریزی لباس ہو، لیکن بس اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ایسا کوئی بھی کپڑا پہنا ہے جو باریک ہے یا وہ ٹائٹ ہے اتنا کہ جس سے آپ کے باڈی پارٹس ظاہر ہو رہے ہیں، تو پھر وہ حرام ہے. اچھا، سفید کپڑے بہتر ہے، حدیث میں اس کی تعریف آئی ہے، اور سیاہ رنگ کے کپڑے بھی بہتر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ معظمہ تشریف لائے تو سر اقدس پر کالے رنگ کا امامہ تھا، قسم اور زعفران میں رنگا ہوا، اور سرخ رنگ کا کپڑا عورتوں کے لیے جائز اور مردوں کے لیے منع ہے. یا یہ جو مردوں کے لیے منع ہے سرخ رنگ جو بتایا گیا ہے، یہ حنفی فقہ ہے، لیکن جو دوسرے تینوں اسکول آف تھاٹ ہیں اس میں منع نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت النبی پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاریوں والی شرٹ پہنی تھی. اچھا، اور اون اور بالوں کے کپڑے، اون اور بالوں کے کپڑے، یعنی اون اور یہ جو اس کے بال ہوتے ہیں نا، لیمب کے، جو بھیڑ کے بالوں کے کپڑے جو ہیں وہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور بہت سے اولیاء کاملین اور بزرگان دین نے اپنی زندگی بھر ان کپڑوں کو پہنا ہے. حدیث میں ہے کہ اون کے کپڑے پہن کر اپنے دلوں کو منور کرو، یہ دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں نور ہے. یعنی اون کے کپڑوں کو بتایا گیا کہ آخرت میں نور ہے. یہ جو حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں اون کے کپڑوں کی، تو دیکھیں آج کے دور میں جو ہے، آپ اگر بہت ہی زیادہ غریب ترین لوگوں کو دیکھیں گے، جب جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں روڈ پر یا کسی اور جگہ پر، تو آپ دیکھیں گے انہوں نے اکثر نا موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اون کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو واللہ عالم، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ کچھ بھی فرض نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی بھی چیز فرض نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنے سے پہلے سمجھ جائیے گا کہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے برخلاف کرتے بھی ہیں تو آپ کو کوئی سوال اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، لیکن اگر سنت طریقہ اپناتے ہیں اور اس کے فوائد اگر نظر میں رکھتے ہیں علم کی روشنی میں اور اس وجہ سے کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ ہے. کپڑا سیدھے ہاتھ سے پہننا چاہیے، رائٹ ہینڈ کی طرف سے، پہلے سیدھے ہاتھ کے آستین، اور اگر شلوار پہن رہے ہیں یا ٹراؤزر پہن رہے ہیں تو پہلے جو ہے وہ سیدھا پاؤں ڈالیں پینٹ میں یا پجامے میں. یہ سنت طریقہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زندگی سیرت النبی کی کلاس ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے کہ جب شرٹ پہنتے تھے تو رائٹ ہینڈ والا پہلے آستین میں ڈالتے تھے. یہ سنت طریقہ ہے. جب ٹراؤزر یا پاجامہ یا پینٹ آپ پہنے تو سیدھے پاؤں میں ڈالیں. تو جب آپ یہ کرنے کی اپنی عادت بنائیں گے تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں گے کہ میں اس لیے یہ عادت بنا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے. تو آپ کو سنت ادا کرنے کا ثواب ملا، پھر پلس اپنی جو ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے اندر جب سنتوں کی پابندی آنے لگتی ہے اور یہ علم ہمارے
اندر گردش کرنے لگتا ہے، کھاتے وقت، پیتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، رات کو سوتے وقت، تو خواب دیکھنے کے بعد، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کلوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو قربت نصیب ہونے لگتی ہے آٹومیٹیکلی. کیونکہ ایوری ڈے بیسس پہ ہر کام میں اگر ذہن میں یہ آنے لگے کہ یار میں یہ نہیں کرتی تھی، کھانا شروع کرنے سے پہلے نمک پہ شروع کر کے نمک پہ ختم نہیں کرتی تھی. او حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اور سیدھے ہاتھ سے شرٹ پہلے سیدھے بازو میں ہاتھ ڈالیں، اسی طرح پاؤں، اسی طرح کسی اچھی جگہ پہ پاؤں رکھیں، یعنی گھر میں انٹر ہو سیدھا پاؤں انٹر کریں پہلے. یہ سب چیزیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ اور ان کی ٹیچنگز کو چونکہ ہم فالو نہیں کرتے، تو دیکھ لیجئے پھر ہمارا حال کیا ہے. ہمارے گھروں میں شیطان، ہمارے دلوں میں شیطان، ہر جگہ ہم نے شیطان کو جگہ دے دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اسی لیے مجھے آج ایسا ہوا کہ روزمرہ کی جو سنتیں ہیں ان کو ضرور مجھے کور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سطر پوشی بھی آپ کو پتہ چل گیا. سطر پوشی کا ایکچولی مطلب، سب سے بیسک چیز ہے شریعت کے سطر پوشی، یعنی عورت کا سطر کیا ہے اور مرد کا سطر کیا ہے، یعنی ڈھکنا کیا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے تو اس کے بعد پھر آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے عبایا پہنا ہے یا پینٹ شرٹ پہنا ہے. اس سے آپ کو فرق، پھر آپ کو صحیح نالج آ گئی. کیوں؟ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ باریک نہیں پہننا ہے، اتنا باریک کہ جس سے جسم کا کلر نظر آئے، اور اتنا ٹائٹ کہ جس سے جسم کے اعضاء نظر آئے، ان کا اندازہ ہو سکے، یا ان کے وہ اس طرح سے نظر آئے. باقی آپ شلوار قمیض، پاجامہ، ٹی شرٹ جو بھی پہن رہے ہیں، یو شوڈ نو کہ کس حد تک ماڈریٹ آپ کس طرح کریں گے، اور مردوں کا بھی پتہ چل جائے. اچھا، مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. مرد چاندی کی ایک انگوٹھی، ایک نگ والی، جو وزن میں 4.5 سے کم ہو، وہ پہن سکتے ہیں. دیکھیے، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں مرد، لیکن 4 سے کم ہو. لیکن انگوٹھی جو ہے وہ کئی رنگوں والی ہے، اور بہت ساری انگوٹھیاں پہننا مردوں کے لیے ناجائز ہے. عورتیں سونے چاندی کی ہر قسم کی انگوٹھیاں، ہر قسم کے زیورات پہن سکتی ہیں، لیکن سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں، مثلا لوہا، تانبا، پیتل، رول گولڈ وغیرہ کے زیورات یا انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں. اور بجنے والے زیورات بھی عورتوں کے لیے منع ہے. نابالغ لڑکوں کو بھی زیورات پہنانا حرام ہے، پہنانے والے گناہگار ہوں گے. اب یہ جو نابالغ لڑکوں کو زیورات پہنانا، اور تو وہ ظاہر ہے نابالغ ہیں جو لڑکے، تو ان کو تو اتنا سینس نہیں ہے، وہ ابھی بالغ نہیں ہے، تو پہنانے والا اور کرنے والا گناہگار ہوگا. بالکل اسی طریقے سے جیسے جب ایک بچہ نابالغ ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، اور پیرنٹس اس کو روزہ رکھاتے ہیں یا وہ اپنی مرضی سے رکھتا ہے، تو اس کا ثواب ظاہری بات ہے، کیونکہ بچے کے اس میں تو نہیں لکھا جا رہا حج کرنا یا روزہ رکھنے کا، تو وہ پیرنٹس کو مل رہا ثواب، رائٹ. اسی طریقے سے اگر پیرنٹس یا جو بھی بالغ انسان ہے جو بچے کو لڑکے کو سونا پہنا رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ تو نابالغ ہے، اس پہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. ارے بھائی، جب تم اسے روزہ رکھاتے ہو تب تمہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا ثواب تمہیں ملے گا، لیکن جب تم اسے زیور پہنا رہے ہو، سونا پہنا رہے ہو جو حرام ہے، تو تب تمہیں احساس نہیں ہو رہا. دیکھیں یہ کیسا شیطان نے ہمارے اوپر کس قسم کا حملہ کیا ہوا ہے. ہر چیز میں ہم ون سائیڈڈ ہی اپنے بس خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں. اسی اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ شیطان تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے. تو اگر آپ خود اس طرح سے سوچیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم بچہ بالغ نہیں ہوا ہوتا، اسے روزہ رکھاتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں، حج کرنے کے لیے لے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے لے جاتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اس کے تو ابھی اعمال نامہ نہیں لکھا جانا شروع ہوا. تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ مردوں کو اگر
सोना पहनना मना है, तो अगर आप अपने बेटे को सोना पहना रहे हैं कि भाई अभी ये बालिग नहीं हुआ, इट्स ओके, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। हाँ, इट्स ओके, लेकिन सवाब जिस तरह आप खुद लेते हैं इस तरह से गुनाह भी लें। लेकिन हम इस तरह सोचते नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा एक मसला है। अच्छा, औरतों को भवों को नोच कर बारीक बनाना और खूबसूरत बनाना, इस पर बुखारी शरीफ में औरतों पर लानत आई है। अच्छा। ओह। जो अमीर औरतें बहुत ही कीमती और जगमग लिबास और शानदार जेवरात पहनती हैं, इनके पास बहुत कम उठना बैठना करो, क्योंकि उनके ठाट बाट को देखकर तुमको अपनी मुफलिसी और गरीबी पर अफसोस होगा। और देखिए, आज का मसला यही है। जिन औरतों के पास इतना नहीं है, वो अगर उन औरतों के पास बैठती हैं तो ऑटोमेटिकली घर आकर के और फिर अपनी जिंदगी में जो ब्लेसिंग्स मिली होती हैं उसकी तरफ नहीं देखती, और झगड़े और फसाद और हर तरह से मसाइल शुरू हो जाते हैं। आपने देखा है कि अगर आप फर्ज करें बहुत अमीर नहीं है, कोई भी, हम में से कोई भी अगर बहुत ज्यादा इलीट नहीं है और इलीट के साथ बैठेगा, यानी बहुत हम अमीर नहीं हैं, दरमियाने हैं, और बहुत ही एक्सपेंसिव जगह पे हमारा घर हो और बहुत ही एक्सपेंसिव स्कूल में हमारे बच्चे जाते हो, तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो है, वो जब पेरेंट्स उनकी उस तरह से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, तो वो बच्चे फिर एक एहसास कमतरी का शिकार भी होते हैं। और जब वो अपने ओन पे बड़े होते हैं, खड़े होते हैं, तो वो फिर हराम कामों से नहीं रुकते। उनका एक ही मकसद होता है, बचपन से देख देख के, क्योंकि वो एक्सीलेंट स्कूल में जहां अमीरों के बच्चे जाते थे वहां गए। अब पेरेंट्स ने तो इसलिए उन्हें अमीरों के बच्चों के साथ स्कूल में डाला और अपना पेट काट के उनकी फीसें दी, कि मेरा बच्चा बेहतरीन स्कूल में जाएगा तो बेहतरीन इंसान बनेगा। लेकिन पेरेंट्स, ये बात तो पेरेंट्स को याद रही, मगर पेरेंट्स ये बात भूल गए कि अब इस बच्चे का क्या होगा। क्योंकि जो कुछ ये स्कूल में उन बहुत ही ज्यादा अमीर बच्चों को देख रहा है, वो तो हम इसे प्रोवाइड नहीं करके दे सकते। जैसे अगर जो है बहुत अमीर मिनिस्टर्स और एमपीएज और बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के बच्चे जिस स्कूल में आते हैं या कॉलेज में आते हैं, अगर वहाँ मिडिल क्लास का बच्चा जाएगा, तो वो किस गाड़ी में आता है, उसका ड्राइवर क्या है, उसकी जेब में कितना पैसा है, वो कैंटीन में क्या खाता है, कैफेटेरिया में वो कौन से ब्रांड के कपड़े पहनता है, वो कौन से ब्रांड के जूते पहनता है, वो कौन सा फोन हर वक्त रखता है, ये सारी चीजें देख देख कर जो बच्चा इतना ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने तो उस बच्चे के भले के लिए उसको स्कूल भेजा, मगर वो तो भला तो हुआ ना हुआ, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बुरा जरूर होगा। या तो वो अपने माँ बाप को मजबूर करेगा वही ब्रांड के कपड़े और उसी तरह की गाड़ी, के मुझे छोटी गाड़ी में डैडी आप छोड़ने आते हैं, मुझे अजीब सा लगता है, या तो ऐसा सब कुछ होगा। और अगर पेरेंट्स उसे समझा बुझा के खामोश करा भी देंगे, तो वो अपने उस दिन का इंतजार करेगा कि जब वो किसी भी तरीके से, चाहे वो रॉन्ग तरीका हो, चाहे वो किसी भी कोई भी तरीका हो, उस तरह वो अमीर बनेगा और बन के रहेगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आज हमारे करीब करीब इतनी अच्छी अच्छी फैमिलीज के बच्चे जेलों की हवा खा रहे हैं या बाहर भी घूम रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो सारे फ्रॉड्स हैं, ये जो सारी स्मगलिंग है, ये पैसा बनाने के लिए नहीं तो और किसके लिए है। अभी आपको पता है 38 मिलियन का फ्रॉड 5 पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने मिलकर न्यूयॉर्क में किया है। उसकी वीडियो ARY न्यूज पर आई है, और वो पांचों डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, ये झूठी बात है। आपको लगता है कि अमेरिका में पूरे प्रूफ के बगैर कोई इनके ऊपर हाथ डालेगा? कहने का मतलब यह है कि इंसान की एक अंदर से जो हविस है ना, वो एक आउट ऑफ कंट्रोल हविस है, उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये जो कपड़ों की बात हम कर रहे हैं, लिबास की, खाना खाने की, घर में दाखिल होने की,
یہ ساری سنتیں ادا کرنے سے ہمارا شیطان، ہمارے اندر جو شیطان ہے نا، اس کو تھوڑی سی لیش لگانا ضروری ہے بھائی، تھوڑی کیا، اس کو تو بہت لگانے کی ضرورت ہے، مگر نفس اور شیطان کو ہی لگائے تو پیرنٹس تو بےچارے بچوں کے لیے اچھا کر رہے ہوتے ہیں، چلو میرے بچے کو اسی برانڈ کے کپڑے دلا دوں ورنہ وہ احساس کمتری میں ہوگا، لیکن کہاں تک آپ اس ریس میں نہیں بھاگ سکتے؟ آپ اگر بزنس کر رہے ہیں اور آپ $1,00,000 بنا رہے ہیں اور وہ $5,00,000 بنا رہے ہیں تو آپ اس ریس میں نہیں لگ سکتے، تو یہ اس ریس میں نہ لگیں، اور اس کے لیے کتنا بہترین طریقہ بتایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہی نہیں، مگر آج کے دور میں تو الٹا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے انسان اتنی چاپلوسیاں کرتا ہے، اتنی چاپلوسیاں کرتا ہے، الٹا حساب ہے، اتنی چاپلوسیاں ایسے لوگوں کی کرتے ہیں کہ ان کے حرام حرام پیسے کو بھی عزت اور وقار سمجھا جانے لگ گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مطلب یہ کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے، سب کے ساتھ ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں جنہیں یہ بات پتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، مگر مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، چاپلوسی کرنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ مجھے بلائیں تب بھی مجھے نہیں جانا ہے، کیونکہ مجھے اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ رکھنا ہے، ورنہ اس ریس میں میں بھی فنا فی اللہ ہو جاؤں گی اور میری فیملی بھی فنا فی اللہ ہو جائے گی، ہم کسی اور ڈائریکشن میں نکل جائیں گے، تو شیطان کو لیش دینا نفس کو قابو میں کرنے کے لیے یہ قربانی دیے بغیر کیسے ہوگا؟ یہ قربانی تو دینی پڑے گی بھائی، کچھ لوگوں کی قربانی یہ ہوتی ہے کہ وہ قربانی نہیں دے سکتے اور چاپلوسی کر کے اس میں شامل ہونے کی کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی قربانی کیا ہوتی ہے، میرے جیسے لوگوں کی، جن کو بلا 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 بہت بلا، اور میری قربانی یہ ہے کہ تو بلا بھائی مگر میں نے نہیں آنا، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، میرے ساتھ بھی نفس و شیطان لگا ہوا ہے، مجھے اس دلدل میں نہیں پھنسنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان مردود کے شر سے، نفس کے فتنے سے، یہ سارے نفس کے فتنے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کب انسان کہاں نکل جاتا ہے۔ تو خیر، یہ ہو گیا کہ بہت کم اٹھا بیٹھا کریں، کیونکہ آپ کو اپنی مفلسی اور غریبی پر افسوس ہوگا، اور خواہ مخواہ دنیا کی حوث بڑھے گی۔ اچھا، یہ ہو گیا موٹے کپڑے پہننا۔ ناک منہ صاف کرنے کے لیے یا وضو کے بعد ہاتھ منہ پوچھنے یا پسینہ پوچھنے کے لیے رومال رکھنا عورتوں اور مردوں کے لیے جائز ہے، اس لیے رومال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم پہننے اوڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ رومال رکھنا چاہیے، چہرے پہ پسینہ آئے تو بندے نے پہنچ لیا، اب آج کل رومال کا فیشن تو نہیں ہے، نیپکنز ہوتے ہیں، ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، آدمی بھی کریں اور عورتیں بھی۔ اچھا، مردوں کو جو ہے وہ امامہ پہننا، امامہ باندھنا سنت ہے۔ امامہ آپ کو پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں، وہ جو پگڑی ٹائپ ہوتا ہے اور جس کا وہ ایک لمبا سی چیز آدمیوں کی جو ہوتی ہے، جو مولانا لوگ پہنتے ہیں، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے تو اس لیے امامہ پہننا سنت ہے، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ٹوپی آ گئی، امامہ بھی ہے اور ٹوپی بھی ہے، یعنی سر ڈھکنا، تو سر ڈھکنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، یہاں تک ہو گیا یہ ہمارا 1:17 ہو گئے ہیں، یہاں پر میں روکتی ہوں، اور میں انشاءاللہ نیکسٹ سیرت النبی کی کلاس میں چلنے پھرنے سے ریلیٹڈ سنتیں اور مجلس میں بیٹھنے کی سنتیں اور زبان کی حفاظت کی سنتیں اور یہ دوسری اور سنتیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پیر کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، وصال پیر کے دن ہوا، ہجرت پیر کے دن ہوئی، پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھی، واسطے اللہ نظر اللہ، آپ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے، ہمارے کہنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں جس کسی طرح سے بھی بھول چوک غلطی خطا سرزد ہو گئے، آپ اپنے